حضرت سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں یا علی اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج مانا پاک نے سر انور سجدے میں رکھا مسجد نبوی تھی اپنا مدینے کی دھرتی تھی تھوڑی دیر بعد مانے نے سر اٹھایا جب تیرا بیٹا سجدے میں سر رکھے گا اپنا دھرتی نزول کی ہوگی اقتدار کی ہوگا الوار کا سایہ ہوگا تیروں کی برس کی بارش ہوگی کربلا کا پتا ہوا سیرا ہوگا میرا بیٹا اپنے ساتھیوں کے خون سے تجربہ کر کے آخری سجدہ ایسا کرے گا پھر قیامت تک سر اٹھائے گا نہیں پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا ایک سکینی کا سورج طلوع ہوا انسانیت کا وہ سب سے بڑا مجرم کائنات انسانی کا سب سے وہ گھٹیا انسان ظلم کے ساتھ صفاقیت کے ساتھ بے حیائی مدداری کے ساتھ جس کی داڑھی کا کبھی بنایا ہے میری قرآن تصدیق نہیں ہے جس نے ہر ایک حل کا استعمال کیا عالم کو کمزور کرنے کا حضور کے سرداروں پر اپنا کنٹرول چلانے کا لیکن ناکام نامراد لگا اس کو جب بے حیا خلافت کے اس بار پر اٹھانے پر آیا اس کا تعلق چیزیں تھی ایک مدینے کے تقدس کو پامان کرنا ایک آگے رسول کے خون کی ہولی کھیلنا حسین کے بڑے علی اس کی سازش کو سمجھ گئے پاک حسین نے مدینہ چھوڑ دینا پروگرام بنایا لیکن الرحمن قائم کے کیسی ہو پاکستان کے سہی ہو محمد عربی کے غلام ہو یہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے یہ خود سوچیے جو یہاں اپنے بچوں کو چھوڑ کر مدینے جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں مدینہ چھوڑنا مشکل ہے عمرہ حج کا ظاہر کہتا ہے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے حالانکہ ہماری برابری لگا ہمارے بچے لگا لیکن اس کے لیے چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا جو سجادہ نشین مدینے کا قدی نشین مصطفیٰ کا جو مصطفیٰ کریم کی دستار کا وارث ہے جو امین کی تلوار کا وارث ہے اس کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا یہ تو وہ جانتے ہیں یا نانا جن سے وہ اجازت لیتے چلے یا وہ ماں جانتی ہے جن سے وہ دعائیں لے کے نکلے گئے بس یہ یاد رکھیے پاک امام نے سارے پریوار کو گزارنے کی نحووں میں دیا ہر چھوٹا بڑا تیار ہوا اس گھر میں ایک خاتون باقی بچی جس کا نام تھا سیدہ سورہ یہ جناب حسن مسنہ کی زوجہ تھی امام حسن کی بہو تھی حضرت
خوش کتابی بتائے گی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے میں اتنا پرفائٹر ہوئے راست امامی مانو نبیوں کو سچان بنانے جاتے رہے آلام ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا مزاج ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کے دوران اور ہتھیار وہ یزیدیت کے اشاروں پہ چل رہے ہیں خدا را آپ نہ جائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم بچے ہیں آپ نہ جائیں حالات جو ہے وہ عجیب غریب کیفیت کے ہیں امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مجھے نانوں نے حکم دیا تھا اس کی تعمیر کروں گا اب چلتے رہے کہاں چلتا رہا جناب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچ گئی محمد ابراہیم کی شہادت کی خبر پہنچ گئی یہ امام پاک کربلا کی دھرتی پر وارد ہو گئے اور بھول اللہ نے قافلے کو روکا روکنے والے نے بھی کسر نہ چھوڑی لیکن میرے امام علی مقام کہتی ہے آپ نے فرمایا بات یہ ہے ہم نے آگے چلنا ہے لیکن معاملہ میں یہ پایا رات کو صبر کروں گا اور صبح کے وقت میں قیام کروں گا رات کو کیا صبح کو دیکھا وہی دھرتی میں وہی ناکا وہی ایریا اللہ کی حکمتوں کو جانتے خدا کی تقدیر کے آگے سر کر دیا آپ سمجھتے اس علاقے کے ایریا کی نشاندہی میرے ابا نے کی تھی میرے نانا نے کی تھی یہی وہی جگہ ہے اب روکے قیام کیا اور سے باتیں بھی ہوتی رہی ایک نماز ہونے پیچھے پڑی اللہ نے اس کی دعوت پلٹ دی محمد عربی کی عالمگیر غلامی اسمین کریمین کی نوکری میسر نہیں عالمین اطہار کی باقی کا سندر اور قربت میں جناب ہوتا مقدر بدل ڈالا پھر کسی طرح سال محرم کا یوم آ گیا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری ہوا حسین اور قافلے پر پانی بند کر دیا جائے وہ سمجھ رہے تھے کہ انسانی زندگی پانی سے مسئلہ ہے اس کے بغیر یہ کام آئے گا یہ منشن ٹوٹ جائے گا لیکن ان کو کیا پتا ہے یہ حوض کوثر کے مالک ہیں اللہ نے ان کو دھرتی پر عزتوں سے نوازا ہے نومی کی رات آ گئی یہ رات میرے پاکیان نے خود ایمان کی ہے اور میں ایک رات مجھے دے دو امام علی مقام نے اسلام کو ایک انسانیت کو ایک چارٹر دیا ہے کہ آخری رات ہو جب زندگی کی آخری رات ہو تو مومن کا رویہ کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے وہ مصیبت کو پریشانی کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں امتحان اور آزمائش کے مرحلے سے وہ کس استقامت سے گزرتے ہیں یہ جو رات گزری ہے اس رات میں وہ اصول وضع کر دیے ایک طرف شادیاں بج رہے تھے رنگیاں ناچ رہی تھی رقص و سرور کی محفل جاری تھی ایک طرف خیمے میں قرآن کی آیات جاری تھی اللہ کے حبیب کی باتیں ہو رہی تھی آخرت کی باتیں ہو رہی تھی حشر کی باتیں ہو رہی تھی قیامت کے دن کی باتیں ہو رہی تھی ہر چھوٹا بڑا قرآن پڑھ رہا تھا وہ شادیوں میں بجا رہے تھے ہزاروں کا لشکر تھا یہ چند لوگ تھے وہ سمجھتے تھے تیرے کر دیں گے لیکن قیامت تک یہ تصور سے نہیں رکھنا شادی کا موقع ہو یا نبی کا موقع اس کو محمد عربی کی شریعت کے مطابق ڈالیں گے تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا تم سے نجات ملے گی پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا امام نے رات کو قرآن پڑھا ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی آدم کے بچے نام کے بجائے اور رات ہوتے رہے
یہ کیسے مناظر تھے جو چشم فلک کو دیکھ رہی تھی، زمین کے سینے پر محمد پاک کی آگ سے یہ کیا ہو رہا تھا، یہ کائنات کا سورج ان کو اپنی جناب آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا تھا، لیکن محمد عربی کا بیٹا گھبرایا نہیں ہے، رسول کائنات کا لاڈلا ڈگمگایا نہیں ہے، حضور کا شہزادہ پریشان مضطرب نہیں ہوا، لیکن اب سوچیے جس کے اپنے جناب 22 ہوئے کو جامع صحابت کو اس کر چکے ہو، آوان و انصار کے ملا کے 72 یا 82 ہو، وہ جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہو، لیکن ایک انسان جو یہ کھراتا بھی نہیں ہے، ڈگمگاتا بھی نہیں ہے، پریشان و مضطرب بھی نہیں ہوگا۔ راز کیا تھا، راز یہ تھا کہ اس کی تربیت کرنے والے، اس کو جناب لواب چلانے والے، اس کو سینے پہ لٹانے والے، اس کو محمد عربی انگلی پکڑنے والے خود ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور حسین کو شاباش دے رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب تربیت کرنے والا، جب جناب سرپرستی کرنے والا دیکھ رہا ہو تو پھر لڑنے والے کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سارا خاندان کر گیا، گلشن بن گیا، جوانوں کی جوانیاں لوٹی، معصوم کو معصومیت لوٹی، کلیاں مسلی گئی، پھول توڑے گئے، لیکن ان قربان جائے امام کے جذبہ استقامت پر ہم میرے امام عالی مقام اور تیار ہوئے۔ ظاہر لاہور چلتا ہے، امام نے اپنا ساتھ رکھا، امام نے پھر اپنے بابا علی کی تلوار کو توڑا، محمد عربی کا لاکھوں جگر میدان کارزار کی جانب بڑھنے لگا۔ جب کہ چلنے لگے، سیدہ زینب بین کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی ازواج کو تسلی دی، فرمایا میرا امتحان ختم ہونے جا رہا ہے، تمہارا امتحان شروع ہو رہا ہے، میرے امتحان سے تمہارا بہت زیادہ مشکل ہے، راستے میں مزار بھی آئیں گے، کئی چوک بھی آئیں گے، کئی شاہراہوں سے بھی گزرو گے، کئی بستیوں محلوں علاقوں سے بھی گزرو گے، بس پردے کا خیال رہے، شریعت کا خیال رہے، محمد کے دین کا خیال رہے، عالمین کی حرمت کا خیال رہے، علی کے کرانے کا خیال رہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے بھیا اگرچہ میں علی کی بیٹی ہوں لیکن آپ کو فکر رہے، میں ایسے کام کروں گی کہ لوگ کہیں گے جی تو علی کی بیٹی مگر کام بیٹوں والے کر گئی، چورن کی استقامت پر گئی، غیرت و حمیت کی علامت پر گئی، سلامت و دیانت و امانت کی پہچان بن گئی۔ یہ قافلے کا سالار آگے بڑھنے لگا، معصوم بچی حضور سے نمٹ گئی جس کا نام سیدہ زینب ہے۔ البتایا منگایا والا کہتا ہے عالم یہ تھا سیدہ سکینہ وید کرتی ہے بابا کربل سے میدان مدینہ سے چلی تھی، آپ کے سینے پہ لیٹی آئی، آپ نے کرم ہوا کے تھپیڑوں سے بچایا، آپ نے طوفانوں سے بچایا، رات کو مجھے سینے پہ لٹایا، راستے میں اٹھایا، اب مجھے روٹی کو خاموش کون کرائے گا، بابا مجھے روٹی کو چپ کون کرائے گا، فرماتی مجھے تیرا رونا تو قبول ہے، اپنے نانے کے دین کا در بدر ہونا قبول نہیں ہے، شریعت محمدی کا گرنا قبول نہیں ہے، صبر و استقامت سے کام لینا، آزمائشوں کے مرحلے آتے ہیں، امتحان جس کو اللہ دیتا ہے اس کو توفیق و قوت کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ میرے امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے، آپ نے اپنی سواری کو پیش کیا، دریائے فرات پہ پہنچے، فرات کے کنارے پہ لگام دین کی، اس سواری میں پانی پیے بغیر منہ اٹھا دیا۔ ظاہر ہے آج پالتو جانوروں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں جس گھر اور بچوں اور فیملی سے وہ جتنے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا ان پر احساس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب سکینہ جیسی معصومہ بھوکی پیاسی ہو، علی اصغر جیسے معصوم بچے پیاسے ہو، سواری پانی پیے بغیر واپس آ گئی۔ میرے امام عالی مقام میں انہی کے میدان میں لشکر میں امیر خطبہ دیا، فرمایا چادر تکبیر کی ملکہ کا بیٹا میں ہوں، علی المرتضیٰ بابل علم کا رنگ جگر میں ہوں، محمد کے پندوں کا سوار میں ہوں، سجدوں کی تلالت کا راز میں ہوں، براد محمدی چاہنے والا میں ہوں،
مقام کے پیروں مبارک کے 40 تلواروں کے نشان تھے. امام عالی مقام کے بدن مبارک پر 33 نیزوں کے نشان تھے. امام عالی مقام کے جسد اطہر پر امام سواری کو بیٹھے ہیں. ظاہر میں تلوار چل رہی ہے, دشمنان میں تیر کٹ رہے ہیں, لیکن ایک اکیلا تلوار کتنی دیر تک لڑ سکتے تھے. ایک امام میدان کربلا میں اس سواری سے زمین کربلا پر چل ساتھیوں کا خون ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، اس منظر کو میرے
تیاری کروا کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا جانتا ہے. یہ ہے میرے نبی کائنات کی عنایت اور وفا. امام علی مقام جامع شہادت نوش فرما گئے. ان دلندو ظالموں نے اپنے مردوں کو دفن کیا. امام علی مقام کے خاندان کے ان جانشانوں کی تدفین انہوں نے نہ کی. کلیے قادریہ کے لوگ جو کبھی قریب تھا وہاں سے لوگ آئے, انہوں نے آ کے آپ کے اجساد مبارک کی تدفین کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اکبر کے بارے میں آج مختلف مقامات موجود ہیں کہ وہ جس طرح دلیلوں میں اس پر تو تمام کا اتفاق ہے. نیزے کی نوک پہ ان مقدس سروں کو بدل کیا گیا, کلیوں کوچوں میں گرایا گیا. باقیوں کا یہ حال ہے. حکومت کے ساتھ ٹکر لینے والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوگا. پھر ابن زیاد کے دربار میں امام کا سایہ کرایا گیا. اس مغلوب میں چھڑی امام کی اس جگہ پر رکھی جہاں مصطفیٰ کریم بوسہ دیا کرتے تھے. پھر یہی شجر پر یزید پلید کے دربار میں لایا گیا. یزید پلید نے پہلے ہی کام کیا. وہاں حضور کے غلام حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبرزہ اصلی موجود تھے. آپ نے فرمایا حضور مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, جہاں چھڑی رکھ رہا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے محمد عربی کو یہاں چومتے ہوئے دیکھا ہے, بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. کسی پلید نے اس کربلا کے واقعے کے بعد بھی سفاکیت کی انتہا کر دی. وہاں شام میں دربار میں بلوایا. پھر وہاں ماحول دیکھا, میرے حالات میرے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. امام زین العابدین کو کہنے لگے میرے لائن کو خدمت ہو. آپ نے فرمایا جمعہ کا خطبہ میں ہوگا. کوفہ کی مسجد میں امام زین العابدین نے کبھی خطبہ دیا. ایک پروگرام سمجھ گیا ہم 1400 سال بعد تاریخ سے پڑھ کر آنسو نہیں روک سکتے. تو جب شہزادے نے آنکھوں دیکھا ماحول بنایا ہوگا تو شکم تو ظاہر ہے کیفیت کیا ہوگی. اس نے بغاوت کے ڈر سے مقبل کو اشارہ کیا آزاد کو, جیسے جدان شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا. امام زین العابدین نے اشارہ کر کے یزید کو کہا کہ بتا اس حسین بن علی کو تو نے شہید کیا, بچوں کو مارا, بتا آج بھی اسی حسین کے نام پاک کا ذکر آواز اسی طرح اذانوں میں اور ذکر ناموں میں نمازوں میں گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا. یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے. پھر اس نے نعمان بن بشیر کی سربراہی میں عزت کا بھرو سے اس قافلے کو امام علی مقام کی ایمان پر واپس بھیجا. کربلا سے ہوتا ہوا یہ قافلہ اسی طرح مدینہ طیبہ کی دھرتی پر پہنچا. جب روضہ رسول کے قریب سیدہ زینب پاک گئی, سب کے بندھن ٹوٹ گئے. عرض کی نانا جب چلی تھی تو 40 اونٹ کا قافلہ تھا. کہتے ہوئے مقدس اجساد کو مقدس جسم کا کربلا میں کربلا کی خاک پر ہے. یا محمد صلی علیہ اللہ وبلغ السماء هذا حسین بالبراء مصطفی بالتباء مقطع الاعضاء. ان کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں, خاک ان پہ اڑ رہی ہے جو کبھی آپ کے سینہ پہ لیٹا کرتے تھے. میرے پیارے امام علیہ السلام کے غلاموں, ظاہر ہے جب سیدہ سنا رہی ہوگی نانا سرکار کو تمام ہو جائے کر سن رہے ہوں گے. ہمارا ایمان کو ایمان و جلال کہتا ہے کہ جو نبی کربلا کے اس منظر کو ام سلمہ اور ابن عباس کو خود بیان کروا رہے تھے, ظاہر ہے میرے کریم آقا کی نظروں میں تھا. امام علی مقام میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے, ہمیشہ کے لیے شکر ہو گئے. ایک پیغام دے گئے کہ جب معاملہ دینی معاملات کا ہو, دین ایسا انداز سے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ جب موجود ہو تو پھر 1 لاکھ کا نماز کا ثواب کمانے کے لیے مکہ میں رہو, 50,000 کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں رہو, پھر گھروں میں رہو, اپنے والوں کی مسجدوں میں. لیکن اگر پتہ چلے کہ آج محمد کا دین خطرے میں ہے, شریعت محمدی خطرے میں ہے, ناموس رسالت کو تحفظ کی ضرورت ہے, پھر چودھریوں, ملکوں, نوابوں
حضرات کا وارث علی کا، کعبے کا متولی اور مسجد نبوی کا امام و خطیب، میں نے ہر چیز چھوڑ دی، میں نے کربلا کے ریگزار میں کھڑے ہو کر میں محمد کی شریعت کو بچایا ہے، رسول اللہ کی عزت کو بچایا ہے، حضور کے ناموس کو بچایا ہے۔ برادران اسلام، حالات پھر اسی طرح پا چکے ہیں۔ عرب کے بدو یہودیوں کی جوڑی میں بیٹھ چکے ہیں، فلسطین کی بیٹیوں کی چیخ و پکار نے زمین کا سینہ پھاڑا، لیکن عرب کے ساتھیوں کے کانوں میں جو نہیں لیتی۔ کشمیر کی بہن بیٹیوں نے کائنات عالم کے کلیجے کو چیرا، لیکن 57 اسلامی ممالک کو حکمرانوں کی خیر نہیں جاگ سکی۔ برما کے معصوم بچے ٹکا روٹی کی طرح بھون دیے گئے۔ 57 اسلامی ممالک OIC عرب لیگ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بدکار بدمست ہاتھی شراب و کباب میں مست رہے۔ یقیناً اپنی مجرم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ اگر ہم اس فاصلے میں رہ کر اپنے لیے، بچوں کے لیے، پارٹیوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، جماعتوں کے لیے کچھ کرتے رہے، حضور کی امت کی شہداء کی بچیوں کے لیے کچھ نہ کیا، اپنے طور پر سوچیں، دعائیں کریں اور یہ طاقت و قوت ہم رکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں موقع دے خون دینے کا، جان دینے کا، پال دینے کا۔ وہ کشمیر کی بیٹی ہو یا فلسطین کی، وہ برما کا بچہ ہو یا شام کا، ہم اپنا سب کچھ تک من دھن لگا کے ان بچے، ان بچیوں، ان معصوموں کی حفاظت کا حق ادا کریں گے۔ اور محمد عربی کے دین کے دشمن، وہ حضور کے دین کے دشمن آسیہ ملعونہ کی فیور میں ہوں، ریمنڈ پیرس کی سرپرستی میں ہوں، یا پھر آصف علوی نامی اس بدکار ابو بکر پاک کے دشمن، حضور کی صحابہ کے گستاخ، رسول اللہ کے اصحاب کا تبرہ بازی کرنے والے کو راتوں رات امریکہ برطانیہ کے حوالے کرنے والے ہوں، یقیناً یہ مجرم بچ نہیں سکیں گے خدا کے غضب سے، خدا کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ہم بہت پرامن ہیں، بہت پرامن تھے، بہت پرامن رہیں گے، لیکن ہم کبھی بھی کسی دشمن نبی کو، دشمن علی کو، دشمن ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حسنین کو، سیدنا فاطمہ کو یہ جرأت نہیں دیں گے کہ وہ محمد عربی کے غلاموں کا صاحب اور خان پر تبرہ بازی کا سوچے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اللہ اس ملک کو بدکاروں سے، بے حیاؤں سے، معاشی بنیادی پھیلانے والوں سے اور حضور کے گستاخ، آل رسول، اصحاب رسول کے گستاخوں سے محفوظ رکھے۔ اس کو امن، سکون اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے۔ اس جامع مسجد کو اور اس ہمارے خوبصورت الرحمن ڈائلر کے تمام شہریوں کو، وکیلوں کو اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا ہم اللہ سے ہو، ہمارے دیگر شاہد کا شکر گزار، آپ کی محبتوں کا شکر گزار، آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ اللہ امام عالی مقام کے تصدق، ذکر شہداء کربلا کے تصدق سے ہم نے ذکر کے والدین عزیز و ہمارے مشہور میرے والدین گرامی، جن کے والدین اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ہمارے اس کالم میں جتنے بھی قبرستان میں مرحومین مسلمان ہیں، اللہ سب کے درجات بلند عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے